بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ جو وظیفہ ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کا بہت ہی فائدہ ہے، مفید ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس وظیفے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں گے۔ جو بھی ہمیں بیماری ہے تو شفا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شفا عطا کریں گے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جو انسان خود بیمار ہو وہ یہ وظیفہ کرے، لیکن جو اگر اس کی کوئی خدمت وغیرہ کر رہا ہے اگر وہ کرتے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے جو انسان بیمار ہے وہی خود یہ وظیفہ کرے۔ وظیفہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہمیں ایک گلاس پانی کا لینا پڑے گا جس میں ہم نے دم کرنا ہے، وہ ہم نے پانی اس کو پلانا بھی ہے اور اس پہ وہ چھینکے بھی مارنے ہیں مریض پر۔ تو وظیفہ کیا ہے یہ ذرا نوٹ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود پاک نماز والا۔ اس کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، یہ والی پوری صورت ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آیت کریمہ جو سورۃ الانبیاء میں ہے، 17ویں پارے میں ہے، یہ سورۃ الانبیاء میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے۔ یہ دیکھیں آیت کریمہ 7واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ہم نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم آخر میں چلے جاتے ہیں سورۃ الاخلاص پر، دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی۔ سورۃ الاخلاص اس کو ہم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الفلق کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر مریض پہ بھی دم کرتے ہیں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو جلدی شفا عطا ہوگی جو بھی یہ وظیفہ کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔